واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہمارا مل کر انتہائی یقینت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے. اس آیت میں اللہ پاک اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے ان لوگوں کے لیے آخرت میں بہترین نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. آخرت کا جو گھر ہے، جس طرح دنیا کا گھر ہے اسی طرح آخرت کا گھر ہے. فرمایا آخرت کا گھر ہم ان کو دیں گے، ہم ان کو عطا کریں گے جو بندے زمین میں تکبر نہیں کرتے اور جو فساد پیدا نہیں کرتے. یہ دو چیزوں سے جو بچے رہیں گے، زمین میں تکبر اور فساد، جو ان دو چیزوں سے بچیں گے، اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں ہم ان کی آخرت کے گھر کو ان کے لیے رکھ دیں گے، انہی کو ہم عطا فرمائیں گے. تو یہ دو چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا. پہلی چیز کہ تکبر نہ کریں. اب آپ پوچھیں گے بھائی تکبر کہتے کسے؟ پہلے آپ تکبر کی تعریف سن لیں. تکبر کے بارے میں حدیث پاک میں جو خلاصہ بیان کیا گیا وہ خلاصہ یہ ہے کہ پیارے نبی سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کی نالین، اس کی جوتی اچھی ہو، اس کے کپڑے اچھے ہو. کیا اچھا لباس پہننا، اچھی چپل پہننا، اچھی زینت اختیار کرنا، کیا یہ تکبر ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ تکبر نہیں ہے. اچھا لباس پہننا، اچھی جوتی پہننا، اچھی کپڑے پہننا، یہ اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہے ان میں اچھی اچھی چیزوں کو اختیار کرنا، خوبصورت چیزوں کو اختیار کرنا، یہ تکبر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ حضور نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. خوبصورت چیزوں کو اللہ ناپسند نہیں کرتا، پسند کرتا. کہ اللہ نے بندے کو جو نعمتیں دی ان نعمتوں کا بندہ اظہار کر رہا ہے، ان نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے اور پاکیزہ چیزوں کو اختیار کر رہا ہے، تو فرمایا یہ تکبر نہیں ہے.
یہ فقر، یہ گھمنڈ نہیں ہے، یہ تو جمال ہے۔ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ سنو تکبر کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تکبر یہ ہے کہ حق بات کا انکار کرنا، حق بات، سچ بات، اچھی بات، نیکی کی بات، حق بات کا انکار کرنا اور خدا کے بندوں کو کمتر سمجھنا، خدا کے بندوں کو، لوگوں کو کمتر سمجھنا، خود کو بہتر اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، خود کو اعلیٰ دوسروں کو ادنا سمجھنا، فرمایا اسے تکبر کہتے ہیں۔ اچھی چیزیں اختیار کرنا، اچھا لباس ہو، اچھا مکان ہو، اچھی سواری ہو، اچھی چیزیں اختیار کرنا تکبر نہیں ہے، بلکہ فرمایا بے شک اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ انسان دوسروں کو ذلیل سمجھنے لگے، خود کو بہتر سمجھنے لگے، دوسروں کو کمتر سمجھنے لگے۔ تو یہ جو تکبر، یہ جو بیماری ہے، یہ باطنی بیماری ہے، یہ باطنی گناہ ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ کون دوسروں کو ادنا سمجھ رہا ہے، کمزور سمجھ رہا ہے، ذلیل سمجھ رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو تکبر، یہ جو گناہ ہے یہ باطنی گناہ ہے، اور یہ اس گناہ کے بارے میں عام طور پر لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ تکبر وہی شخص کرتا ہے جو بڑا مالدار ہو، دولت مند ہو۔ ہم تو غریب ہے، ہم تو فقیر ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ سواری ہے، نہ مکان ہے، نہ دکان ہے، ہمیں کیوں تکبر کرنا ہے؟ ہم تکبر کا تعلق ہم سے نہیں ہے، یہ ذہنوں میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ تکبر کا تعلق صرف مال سے ہی نہیں ہے، صرف دولت سے ہی نہیں ہے کہ مالدار لوگ تکبر کریں گے، غریب تکبر نہیں کرے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ تکبر ہر ایک کے اندر پایا جا سکتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، مالدار ہو یا محتاج ہو، تکبر کسی بھی انسان کے اندر پایا جا سکتا ہے۔ اب علماء نے وجوہات بیان کی کہ کن چیزوں پر تکبر ہو سکتا ہے، کن چیزوں پر انسان اپنے کو بہتر، دوسروں کو کمتر سمجھ سکتا ہے، اپنے کو اعلیٰ، دوسروں کو ادنا سمجھ سکتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو علماء نے گن گن کر بیان کیا۔ ان میں کی ایک وجہ بیان کی کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے علم پر تکبر ہو سکتا ہے کہ میرے پاس جتنا علم ہے، میرے پاس جتنی نالج ہے، میرے پاس جتنی معلومات ہے، پورے خاندان میں کسی کے پاس نہیں، پورے محلے میں کسی کے پاس نہیں، میرے پاس جتنا علم ہے میری بیوی کے پاس بھی اتنا علم نہیں، میرے بچوں کے پاس بھی اتنا علم نہیں۔ انسان اپنے علم پر، اپنی معلومات پر، اپنی نالج پر بھی تکبر ہو سکتا ہے کہ میں بڑا علم والا ہوں اور دوسرے جاہل ہیں، یہ کیفیت اس کے اندر آ سکتی ہے، یہ سوچ اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، علم پر بھی تکبر ہو سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ بیان کی علماء نے کہ انسان کو اپنے عمل پر تکبر ہو سکتا ہے کہ میں جتنا عمل کرتا ہوں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، مجھ جیسا عمل کرنے والا ہمارے گھر میں کوئی نہیں، محلے میں کوئی نہیں، بستی میں کوئی نہیں۔ انسان کو اپنی عمل، اپنی عبادت، اپنے سجدے، اپنی نیکیوں اور اپنے خیر، اپنے صدقات، اپنے خیرات، اپنے اچھے عمل پر بھی انسان کے اندر تکبر پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کی مزاج میں تکبر آ سکتا ہے کہ میرے اتنا بڑا سخی کوئی نہیں، میرے اتنا بڑا عبادت گزار کوئی نہیں، میرے اتنے بڑا سچا کوئی نہیں، میرے سے بڑا کوئی نیک کوئی نہیں۔ انسان کو اپنی عبادتوں پر بھی تکبر ہو سکتا ہے۔ یہ دو وجوہات ہو گئے۔ اور تیسری وجہ علماء نے بیان کی کہ انسان کو اپنے مال پر تکبر ہو کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں، دیکھو فلاں کتنا، میرا بھائی ہے لیکن فقیر ہے، میرا دوست ہے فقیر ہے، دوسروں کو کمتر سمجھ رہا ہے۔ مال اور دولت پر بھی انسان کو تکبر ہو سکتا ہے، یہ تکبر کی تیسری وجہ ہے۔
اور تکبر کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ انسان کو اپنے حسب اور نسب پر تکبر ہو کہ میں بڑے حسب اور نسب والا ہوں، میرا خاندان بڑا، میں بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں اونچی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ انسان کو اپنے خاندان، اپنے حسب اور نسب پر بھی تکبر ہو سکتا ہے، گھمنڈ کر سکتا ہے کہ دیکھو میرے خاندان کی تم کہاں برابری کر سکتے ہو، میں اونچے خاندان والا ہوں، میں اونچے حسب نسب والا ہوں، تم کیا انسان ہو لوگوں کو حقیر سمجھ سکتا ہے۔ یہ تکبر کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی۔ انسان کو اپنے مکان پر تکبر ہو سکتا ہے۔ تو تکبر صرف مالداری سے ہی تعلق نہیں ہے، علم والوں میں بھی پایا جاتا ہے، عبادت گزاروں میں بھی پایا جا سکتا ہے، دولت مندوں میں بھی پایا جا سکتا ہے، خاندانی شرافت والوں میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح تکبر کی ایک وجہ اپنے منصب، اپنے عہدے پر بھی ہے کہ میرا جو پوسٹ ہے، میرا جو منصب ہے، میرا جو عہدہ ہے، ایسا عہدہ، ایسا منصب، ایسا پوسٹ نہ خاندان میں ہے نہ محلے میں ہے، میرا سب سے بڑا منصب ہے۔ انسان کو اپنے منصب، اپنے عہدے پر بھی تکبر ہو سکتا ہے۔ یہ تکبر کی کئی وجوہات ہیں۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو پا کر بندہ یہ سمجھنے لگے کہ میں بڑی اونچی شان والا ہوں، بڑے مقام والا ہوں، اور تمہاری اور انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، دوسروں کو کمتر سمجھنے لگے، خود کو بہتر، دوسروں کو کمتر، خود کو اعلیٰ، دوسروں کو ادنا۔ یہ جو صفت جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان سے اتنی نفرت فرماتا ہے، اللہ اس کے رسول اس انسان کو اتنا ناپسند کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، رائی کا دانہ فرمایا، رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے آپ اور ہم جانتے ہیں، پورے دانوں میں سب سے چھوٹا اگر کوئی دانہ ہوتا ہے تو وہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، اللہ اس انسان کو اپنی جنت میں جگہ نہیں عطا فرمائے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کی مزاج اور طبیعت میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پایا جائے۔ اللہ اکبر۔ آج غور کریں، ہم جنت میں جانے کی تمنا تو ہے، جنت میں جانے کی آرزو تو ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ جنت عطا فرما، جنت عطا فرما، لیکن جنت میں میرے آقا فرماتے ہیں، مالک جنت فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پایا جائے۔ آج ہم غور کریں، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، اور ہم خود اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ آج ہماری مزاج اور طبیعتوں میں تکبر، گھمنڈ، انانیت، فقر، میں پن، یہ انسانوں کے اندر پایا جا رہا ہے۔ صرف مالدار ہی نہیں، کوئی غریب بھی ہو، کمزور بھی ہو، محتاج بھی ہو، اسے بھی اپنی چیزوں پر تکبر ہے، وہ اپنے سے چھوٹے والوں کو کمتر سمجھ رہا ہے۔ تو فرمایا تکبر یہ بہت خراب بلا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی گلستان سعدی میں ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک اللہ کا نیک بندہ اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا دونوں مل کر رات کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ سو رہے ہیں اور وہ نیک بندہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر نماز پڑھ رہا ہے۔ بیٹے نے کہا ابو جان کیا ہی اچھا ہوتا یہ جو لوگ سوتے پڑے ہوئے ہیں، کاش یہ بھی اٹھ کر نماز پڑھ لیتے، یہ بھی اٹھ کر نماز پڑھتے جس طرح ہم نماز پڑھ رہے۔ تو وہ اللہ والے اہل اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو بھی ان کے ساتھ سو جاتا، تیری مزاج میں یہ تکبر نہیں پایا جاتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور وہ سو رہے ہیں۔
یہ جو کیفیت تیرے اندر پیدا ہو رہی ہے کہ میں عبادت گزار ہوں، میں نمازی ہوں، میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، دوسرے نہیں کر رہے ہیں، دوسرے سو رہے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھنے کی یہ جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اس سے بہتر یہ تھا کہ تو بھی اس کے ساتھ سو جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا، حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ تکبر کرتے تھے اپنے علم پر، اپنے عمل پر، اپنی دولت پر، اپنے منصب پر، اپنے خاندان پر، کسی بھی چیز پر، جو کچھ اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت پر تکبر کرنے والوں کو اللہ محشر میں جمع کرے گا تو ان کی صورت کیسی ہوگی؟ کس صورت میں ان کو جمع کرے گا؟ کس کیفیت اور کس حیت میں اللہ ان کو جمع کرے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ان کی صورتیں چیونٹیوں کی طرح صورتیں ہوگی۔ چیونٹی جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے، جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے، خدا کی چیونٹیوں کی طرح شکل و صورت میں اللہ ان کو جمع کرے گا، اور فرمایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں خود کو بڑا سمجھتے تھے، خود کو بہتر سمجھتے تھے، اور میرے بندوں کو کمتر سمجھتے تھے، میرے بندوں کو ذلیل سمجھتے تھے، میرے بندوں کو ادنا سمجھتے تھے۔ آج میں ان کی حقیقت کو دنیا پر آگاہ کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ دنیا میں بڑا مقام و مرتبہ تھا، لیکن وہ شکر ادا کرنے کے بجائے وہ تکبر کرتے تھے، وہ عاجزی اختیار کرنے کے بجائے وہ گھمنڈ کرتے تھے۔ اسی لیے آج ان کی صورتیں چیونٹیوں کی شکل و صورت میں اللہ پاک ان کو جمع فرمائے گا۔ تو یاد رکھ لے، اللہ پاک نے جو کچھ بھی ہم کو دیا، جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو دیا، چاہے علم دیا، عمل دیا، عزت دیا، احترام دیا، مقام دیا، مرتبہ دیا، مکان دیا، دکان دیا، سواری دی، جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ ہماری اوقات سے بڑھ کر اللہ نے ہم کو نوازا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو پا کر خدا کے بندوں کو کمتر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے ان چیزوں سے، ہمارے اکابرین نے منع کیا ہے ان چیزوں سے۔ اللہ والوں نے بتلایا کہ تم تواضع اختیار کرو۔ جب کوئی بندہ تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو کوئی نعمت دیتا ہے اور اس نعمت پر عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، تو ایک لگام اللہ تعالیٰ فرشتے کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ فرشتہ اس لگام سے اسے اونچا کرتا جاتا ہے، اسے اونچا کرتا جاتا ہے۔ بندہ جھکتا جاتا ہے، فرشتہ اسے اونچا کرتا جاتا ہے۔ بندہ اپنے آپ کے اندر عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا جاتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پا کر تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، ایک فرشتہ اس کی گردن میں لگام دے کر اسے زمین کی طرف کھینچتا۔ وہ خود کی نگاہوں میں تو بہت اونچا ہوتا جاتا ہے، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں اس کی حیثیت گرتی چلی جاتی ہے۔ تکبر کرنے والے اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھنے لگتے ہیں، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرتا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ انسان کیچڑ سے بچتا ہے، ہر انسان کیچڑ سے جاتے وقت اپنے کپڑے کو بچاتے ہوئے جاتا ہے، اور کیچڑ کیا سمجھتا ہے؟ کیچڑ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو لوگ مجھ سے ڈر رہے، لوگ مجھ سے ڈر کر اپنے کپڑوں کو سمیٹ رہے۔ کہا کہ لوگ ڈر نہیں رہے ہیں، کیچڑ سے بچ رہے ہیں، لیکن کیچڑ جس کی کوئی حیثیت نہیں، اوقات نہیں، وہ اپنے اندر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ لوگ میرے سے ڈرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کونے کونے سے جا رہے ہیں، میرے اوپر سے نہیں جا رہے ہیں۔ یہی حال تکبر کرنے والے کا ہوتا ہے۔ تکبر کرنے والا سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، لوگ مجھ سے احترام کرتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، لوگ تیری عزت نہیں کرتے، لوگ تجھ سے بچتے ہیں جس طرح کیچڑ سے بچا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے آج ہم تمام کو اپنی مزاج اور طبیعتوں میں عاجزی اور انکساری پیدا کرنا۔ اللہ پاک نے علم دیا تو عاجزی اختیار کرے، اللہ نے عمل دیا، عبادت کی توفیق دی، عاجزی اختیار کرے، اللہ نے دولت دی، عاجزی اختیار کرے، اللہ نے بڑے خاندان میں پیدا کیا، تواضع اختیار کرے،
اللہ نے دنیا میں مالدار بنایا، تواضع اختیار کرے. جتنی تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کریں گے اللہ اور نعمتوں سے سرفراز کرتا جائے گا اور بلندی اللہ عطا فرماتا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان بری خصلتوں سے، تکبر اور انانیت اور گھمنڈ اور فخر سے اللہ میری اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مولا تعالیٰ ہمیں اللہ اس کے رسول کی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جو کچھ بھی کہا ہے، سنا ہے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. ثم الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.